بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی طلبہ کرام، الحمدللہ عز وجل ہماری نصاب النحو کتاب جاری ساری ہے۔ تو اس کا آج کا جو ہمارا سبق نمبر 8 ہوگا، معرب، مبنی اور عامل کا بیان۔ یہ الفاظ آپ نے اگر نہیں سنے تو آگے بہت زیادہ مرتبہ یہ سنیں گے، یعنی آپ درس نامی جو شروع کی آپ نے، تو درس نامی کے اندر آپ کو یہ الفاظ بار بار سننے کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو جہاں جہاں بھی ضرورت پیش آئے گی تو ان سب جگہوں پر ان سے چھٹکارا پانے کے لیے یا وہاں پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہاں پر ہی وہ آپ ابھی وقت لگا لیں، کیونکہ ابھی یاد نہیں کریں گے، ابھی اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ساری زندگی یا ساری پڑھائی آپ کی ڈسٹرب رہے گی۔ تو اب وہاں کیا کیا ہمیں مسائل یاد رکھنے ہیں، تو یہ آج کے 2 صفحات جو ہیں انشاءاللہ ان کو صحیح طور پر سمجھیں گے، ان کو یاد رکھیں گے۔ بہت ایزی سبق ہے، تو اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو آئیے ان کے مسائل کی طرف کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو معرب، مبنی اور عامل کا بیان۔ اعراب و بناء کے اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں، یعنی معرب ہوگا کلمہ یا مبنی ہوگا۔ اب اعراب جو لفظ آپ نے پڑھا ہے تو اسی سے اعراب اکرام، یہ مصدر ہو گیا اس کے وزن پر، باب افعال جو آپ نے گردانے یاد کی ہیں، تو اسی سے جب آپ مفعول بنائیں گے نا، تو یعنی جس طرح اکرام سے مکرمن، اسی طرح اعراب سے معربن جو اوپر آپ نے پڑھا، تو یہ اسی سے ہی یہ مفعول کا صیغہ ہے۔ تو اعراب اور بناء کے اعتبار سے، یعنی معرب اور بناء سے مراد ہے مبنی، اعراب اور بناء یعنی معرب و مبنی کے اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں، یعنی کوئی بھی آپ کے سامنے کلمہ ہوگا یا تو وہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ تو یہ کیسے پہچانیں گے، یہ انشاءاللہ سبق پڑھتے ہیں تو پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے ہے اس کی تعریف، معرب کی تعریف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اسم متمکن کہتے ہیں۔ یعنی جو معرب پڑھا ہے تو ہم نے اسی کا نام یہ اسم متمکن ہے، یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے اسے معرب کہتے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام یہ لکھا ہوا ہے اسم متمکن۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اعراب قبول کرنے والا، یعنی اعراب کو جگہ دینے والا، قبول کرنے والا یا ٹھکانہ دینے والا۔ جیسے مثالیں آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ تو آپ نے تعریف ذہن میں رکھنی ہے جو ابھی آپ نے پڑھا کہ عامل کے بدلنے سے آخر بدل جائے۔ تو یہ جو آگے مثالیں لکھی ہوئی ان پر آپ نے غور کرنا ہے۔ جاء زیدن، اسی طرح حبست زیدن۔ اب یہاں پر زیدن جو لفظ ہے نا، اسی طرح پیچھے والی جو مثال تھی، تو ان کا جو دال ہے نا، لام کلمہ، یہ ہے آخر، جو ہم نے تعریف پڑھی ہے نا، وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ زیدن ہمارے پاس ایک کلمہ ہے، یعنی ایک اسم ہے، اس کا بھی جو آخر ہے نا وہ ہے دال۔ یہ ساری مثالیں، یہ تینوں مثالیں، آگے والی بھی مثال ساتھ پڑھ لیں۔ کتبت الی زید رسالۃ، بقیہ جو بھی اتنی بڑی مثالیں لکھی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ کر صرف آپ نے جو غور کرنا ہے وہ دال پر کرنا ہے، لام کلمہ جو دال ہے۔ تو اب غور کرنا ہے سب سے پہلی مثال پر، جاء زیدن۔ تو اس کی ترکیب پہلے ذہن میں رکھیں، جاء فعل، زیدن یہ اس کا فاعل بن جائے گا، تو یہ فعل ہو گیا۔ تو اب یہاں پر فاعل بن رہا جس طرح کہ آپ نے ترکیب کی، تو اب ہمیں فاعل جو ہوتے ہیں مرفوعات، جیسا کہ آگے سبق آئے گا کہ مرفوعات کتنے ہوتے ہیں، منصوبات کتنے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس پر پیش ہوگی یا مرفوع حالت میں ہوگا تو وہ کون کون سے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی سبق ہے۔ تو وہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو ان میں سے ایک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فاعل، تو جس طرح یہاں پر زید فاعل بن رہا ہے، یعنی زید آیا، تو یہاں پر فاعل ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ مرفوع ہونا چاہیے، تو وہ مرفوع ہے۔ تو وہ اعراب ظاہر کس پر ہوگا؟ وہ ہے زید، ان کی لام جو آخری کلمہ ہے دال۔ تو اب جاء کی وجہ سے یہاں پر پیش آئی، ٹھیک ہے، تو اسی کو آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ اس کا بدلتا ہے یا نہیں، یعنی پیچھے فعل تھا فاعل چاہ رہا تھا، اب اگر فعل ایسا لے جاتے ہیں کہ جو مفعول چاہ رہا ہے تو اس کا آخر بدلتا ہے یا نہیں بدلتا۔ اگر بدل جائے گا عامل کے چینج کرنے سے تو یوں سمجھیں کہ وہ پھر اس میں متمکن ہے یا معرب ہے، اگر نہیں بدلتا تو وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اس کو مبنی کہتے ہیں۔ اب دوسرا ہم عامل لے کے آتے ہیں، حبست، یعنی میں نے زید کو کھیلنے سے روکا، حبست زید عن اللعب، میں نے زید کو کھیلنے سے روکا۔
اب ہم نے جا کی جگہ پر رکھا حبستو، اب فعل فاعل یہ خود ہیں، حبستو اس میں تو ضمیر، تو یہ فعل فاعل خود ہے، اب ہمیں چاہیے مفعول، تو وہ ہے زیدن، تو اب یہ عامل بدلنے سے دیکھیں زیدن سے زیدن بن گیا، تو یہی معرب کی مثال ہے جو آپ نے اوپر مطلب اس کی تعریف پڑھی ہے کہ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، تو یہاں پر بدلا، عامل بدلا، جا سے حبستو کیا۔ اب ایک اور ہم عامل چینج کر کے دیکھتے ہیں، جیسے کتبت الی زیدن رسالتن، یہاں پر جو عامل ہے وہ کتبت نہیں ہے، یہاں پر زیدن کی جو آخر میں دال پر 2 زیریں آ گئی ہیں، تو یہ کس وجہ سے آئی ہے؟ یہ کتبت حبستو سے جو ہم نے چینج کیا اس وجہ سے نہیں آئی، بلکہ یہ آئی ہے الی حرف جر جو عامل ہے، یہ عامل ہے اور یہ آگے جر دیتا ہے، تو اس وجہ سے الی نے آ کر اس کو کسرہ دیا، ٹھیک ہے، حروف جارہ آپ آگے پڑھنے والے ہیں چند اسباق کے بعد، تو یہ اس لیے اب جتنی بھی اسباق ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں سب کو کلیئر کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں رہے گی۔ تو اب یہاں پر جو یاد رکھنا ہے کہ الی کی وجہ سے زیدن آیا، تو اب ان مثالوں میں یہی آگے خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ زیدن جو لفظ ہے، زید جو لفظ ہے، یہ معرب ہے، کیوں؟ جس طرح میں نے تینوں مثالوں پر اس کی ڈیٹیل بیان کی کہ کیسے کیسے عامل بدلے اور ان پر اعراب چینج ہو گیا، تو یہی انہوں نے بیان کیا کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے اور یہاں پر بدل رہا، تو لہٰذا یہ معرب ہوا۔ آگے ہے مبنی، تو مبنی کی تعریف کیا ہے؟ تو بالکل سیم تعریف ہے، تھوڑا سا فرق آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، یہ اوپر آپ نے پڑھا، تو یہاں پر آپ نے لگا دینا ہے نہ بدلے، اور مثالیں بھی بالکل آپ کو آسان ہی رہیں گی، تو یہ تعریف آپ نے یاد رکھنی ہے، بدل جائے اور نہ بدلے، تو یہاں پر ہے نہ بدلے، یعنی وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ مثال کے طور پر اوپر والی جو ہم نے مثالیں پڑھی تھیں ان میں اگر پیچھے جس طرح ہم نے عامل بدلے اور اس زید کی جگہ ہم کوئی اور چیز رکھ دیتے ہیں اور اس کا نہیں بدلتا، تو یہ مبنی کی تعریف ہے۔ یہی آگے مثالیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں جیسے سامہ ہاؤلائی، یعنی انہوں نے روزہ رکھا، سامہ صوم لفظ سے روزہ کے معنی میں، تو یہاں پر مطلب انہوں نے روزہ رکھا، بہرحال ترجمے پر نہیں، آپ نے ان پر غور کرنا ہے، ہاؤلائی پر، سامہ ہاؤلائی یہاں پر ہے سامہ فعل، آگے فاعل ہے، ٹھیک ہے، تو فاعل ہے تو سامہ کو چاہیے فاعل تھا، تو فعل فاعل مل کے جملہ پورا ہو گیا۔ آگے ہے رأیتو ہاؤلائی، اب آگے چاہیے تھا مفعول، اور دیکھنا آپ نے ہے کہ ہاؤلائی اور ہاؤلائی جو اوپر والا تھا، یعنی دونوں مثالوں میں ہاؤلائی بالکل ایک جیسا ہی ہے، اور حالانکہ اوپر میں فاعل چاہیے تھا، فاعل بن رہا تھا، ادھر مفعول بننا تھا، اور جیسا کہ اوپر ہم نے پڑھا تھا نا زیدن، مفعول کی وجہ سے زیدن یعنی 2 زبریں آئی تھیں، یہاں پر ہم نے رأیتو لگا کر فعل تو ہمیں پیچھے لگا دیا، آگے ہمیں مفعول چاہیے تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر اس کا چینج ہوتا کیونکہ عامل چینج ہو گیا، لیکن کیونکہ یہ مبنی ہے ہاؤلائی، تو یہ دونوں جگہوں پر چاہے وہ فاعل بن رہا ہو، چاہے مفعول بن رہا ہو، چاہے آگے الا کی وجہ سے مجرور بن رہا ہو، تو یہ ایک جیسے رہے گا۔ کیوں وجہ یہی ہے کہ یہ مبنی ہے، کہ مبنی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، تو یہاں پر بھی دونوں مثالوں میں، بلکہ تیسری مثال بھی ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا کہ نظرت الی ہاؤلائی، یہاں پر مطلب تینوں مثالوں میں ہاؤلائی ایک شکل پہ ہے، یعنی کوئی زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ عامل بدل رہے ہیں تو پتہ چلا کہ عامل بدلنے کے باوجود آخر نہ بدلے تو اسے مبنی کہتے ہیں، تو ان مثالوں میں ہاؤلائی مبنی ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو یہی مبنی ہے۔ یقین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو مزید آپ اس پر کلیئرنس کرنے کے لیے، مزید آپ اس کو اپنی ذہن میں بٹھانے کے لیے، تو آپ قرآن پاک سے ان کو مثالوں کو خود ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، تو آگے انشاءاللہ جو سبق آ رہے ہیں تو آپ مزید ان کو کلیئر کرتے چلے جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوتی رہیں گی کہ مبنی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، تو معرب کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آگے آنے والی ہیں۔ تو بہرحال جتنا بھی پڑھتے چلے جائیں ان کو آپ نے سمجھنا ہے اور رٹنا ہے، جو سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ پر مزید رابطہ کریں، ضرور بار بار سوال کریں، چاہے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی 100 بار سوال کریں، انشاءاللہ اس کو آپ کو بہرحال آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ آگے ہے عامل، جس طرح کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا کہ معرب، مبنی اور عامل کا بیان ہوگا، 2 چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہوں گی آپ کو مثالوں کے ذریعے۔ اب رہی تیسری بات عامل کا تعریف، تو اب یہ بھی ان چیزوں میں ہم نے پڑھ لی ہے، جو 2 چیزیں پڑھی ہیں نا معرب اور مبنی، ان کے اندر اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے، مزید آپ اس کو سمجھ لیں کہ جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدل جاتا ہے۔ اب جیسے زید معرب تھا تو اس کا دال کلمہ جو تھا آخری، تو اس کا جو اعراب چینج ہو رہا تھا، کبھی زیدن تھا، کبھی زیدان تھا، کبھی زیدن تھا، تو یہ جس وجہ سے تھا اس کو عامل بولتے ہیں۔ تو یہ اوپر والی مثالوں میں آپ نے ڈھونڈنا ہے،
تو آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی۔ بہرحال ہم ان مثالوں پر غور کریں گے جو ہمیں ادھر دی ہوئی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں وصل القطار، قطار کہتے ہیں ٹرین کو، ٹرین پہنچ گئی، وصل مطلب مل جانا، پہنچ جانا، الی المحطۃ اسٹیشن پر، تو قطار یعنی جو ٹرین ہے وہ اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ تو اب ہمیں جو غور کرنا ہے وہ ہے ترکیب کر وصل القطار اس پر کہ گاڑی پہنچ گئی۔ اب یہاں پر عامل کیا چیز ہے؟ وہ ہے فعل، پیچھے وصل فعل ہے تو یہاں پر اس کو چاہیے آگے فاعل، تو وہ ہے القطار، اور اس کا جو اعراب اس نے بدلا ہے تو وہ ہے اعراب پر جو ضمہ ہے، کیونکہ اگر اس کی جگہ ہم کوئی اور لے کے آتے تو یہاں پر اور اعراب ہو جانا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جس کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جاتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وصلہ عامل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے القطار مورب کا آخر بدل گیا۔ اس مثال کو ہٹ کر آپ اوپر والی مثالوں میں سے بھی کوئی لے کر یہاں پر لگا لیں گے تو وہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ آگے عامل کی مزید قسمیں بھی کر رہے ہیں کہ عامل کیسا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں تو ہمیں نظر آ رہا ہے وصلہ، اسی طرح اوپر جاء، اسی طرح حبستو، اسی طرح الہ، تو یہ ہمیں نظر آ رہے تھے۔ تو کیا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے کہ نظر نہ بھی آ رہا ہو؟ یعنی ہمیں تو یہاں ان مثالوں میں نظر آ رہا ہے، تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یار ہم نے تو اتنی بڑی کتابیں پڑھنی ہیں، عربی اور دیگر بڑی بڑی، تو کیا ہر جگہ پر ایسا ہی ہوگا کہ پیچھے نظر آ رہا ہوگا؟ اس کا آپ کو جواب آگے دیا جا رہا ہے، کہتے ہیں عامل کی دو قسمیں ہیں، عامل کی دو اقسام ہیں، لفظی اور معنوی۔ اب ان کی کیا تقسیم ہوتی ہے، کیا تعریفیں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں لفظی عامل کی تعریف یہ ہے کہ وہ عامل جو لفظوں میں آ سکے، جیسے مذکورہ مثال میں، یعنی پیچھے والی جتنی بھی مثالیں مورب کے تحت 3 تھیں اور عامل کے تحت 1 جو ہم نے پڑھی ہیں، تو ان میں ہمیں نظر آ رہا ہے وصلہ، اسی طرح جاء اور حبستو اور الی زیدین، اس میں الی حرف جر تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وصلہ عامل لفظوں میں موجود ہے، لہٰذا یہ عامل لفظی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک انہوں نے مثال وصلہ والی گئی، جس طرح میں نے دوسری بھی عرض کی، تو اس کے علاوہ آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ نمبر 2 کہتے ہیں معنوی عامل کی تعریف۔ معنوی عامل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ عامل جو لفظوں میں نہ آ سکے، جیسے الریاضۃ مفیدۃ للصحۃ۔ اب یہاں پر جو الریاضۃ مبتدا ہے، مفیدۃ للصحۃ یہ خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ۔ بہرحال ہمیں جو یہاں پر چاہیے الریاضۃ، یا یہاں پر یہ جو اس پر الریاضۃ پر جو آخر میں ضمہ ہے نا، یہ کس وجہ سے آیا ہے؟ حالانکہ اس کے پیچھے تو جاء اور رأیت اور اس طرح کا کوئی بھی لفظ ہمیں نظر نہیں آ رہا، عامل نظر نہیں آ رہا، تو بھائی اس کو پھر کس نے ضمہ دیا؟ تو یہی بات انہوں نے کہی کہ وہ عامل جو لفظوں میں نہ آ سکے اس کو تو عامل معنوی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر الریاضۃ پر جو ضمہ ہے، کہتے ہیں یہ مبتدا اور آگے والا جو ہے خبر، تو مبتدا خبر یہ دونوں اس کے عامل ہیں، اور ان کا جو عامل ہوتا ہے وہ معنوی ہوتا ہے، یعنی لفظوں میں نہیں آ سکتا، اور وہ ابدا ہونا، تو اس کی مزید ڈیٹیل آپ آگے شرح میں العامل میں بھی پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہے مبتدا ہونا، خبر ہونا، تو اب ان کا جو عامل ہے وہ انہوں نے بریکٹ میں بھی اس کو شو کیا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے تو اس میں مبتدا خبر دونوں کا عامل لفظوں میں نہیں آ سکتا، تو وہ عامل ان کا کیا ہے؟ وہ ابدا ہے۔ تو اب اتنا یاد رکھیں، یعنی لفظی عوامل سے خالی ہونا یہ عامل معنوی ہے، لفظی ہوگا تو معنوی نہیں ہوگا، معنوی ہوگا تو لفظی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے 2 چیزیں، لفظی سے ہٹ کر جو ہوگا وہ معنوی ہوگا، اور وہ کتنی چیزیں ہیں یہ آپ نے مبتدا خبر اور اسی طرح آگے مضارع کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آگے ہے کہ معمول کی تعریف، کہ معمول کسے کہتے ہیں؟ تو یہ جو پیچھے مثالیں پہلے آپ نے پڑھی، میں ان پر آپ کو ایک توجہ دلاتا ہوں کہ معمول پر آپ پہلے غور کریں کہ یہ کیا چیز ہے۔ معمول مفعول کے وزن پر ہے، تو عین میم لام اس کا مادہ تھا، یعنی جس کو عمل دیا گیا، مفعول کا یہی ترجمہ ہوگا نا کہ جس پر فعل واقع ہوا، یعنی جس کو عمل دیا گیا۔ تو اب جس کو عمل دیا گیا تو آپ غور کریں کہ کس کو عمل دیا گیا، جیسے زیدن ہے تو یہاں پر زیدن کو ہی عمل دیا گیا، یعنی کبھی اس پر ضمہ آ رہا ہے، کبھی کسرہ آ رہا ہے، کبھی فتح آ رہا ہے، اسی طرح اور جو مثالیں ہیں، تو جس پر عمل ہو رہا ہے اسی کو معمول کہتے ہیں۔ تو یہی یہاں پر یہ بیان کریں گے کہ وہ جس پر عامل داخل ہو کر اپنا عمل کرے، جیسے اقترح تلمیذ، طالب علم نے تجویز دی، مشورہ دیا۔ تو اب یہاں پر اقترح یہ عامل ہے، اس نے عمل کس پر کیا ہے؟ تلمیذ پر، وہ ہے معمول، یعنی مورب بھی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ معمول بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ معمول بھی ہے، یعنی اس پر عمل کیا گیا ہے، یہ تلمیذ پر۔ یہی آگے بیان کر رہے ہیں کہ اس مثال میں تلمیذ معمول ہے،
کیونکہ ایک طرح عامل نے اس پر داخل ہو کر اپنا عمل کیا کہ اسے رفع دے دیا. ٹھیک ہے, تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تلمیذ, اب یہ نہیں آپ نے پریشان ہوتے رہنا کہ کبھی آپ اس کو مورب بھی کہہ رہے ہیں, کبھی آپ اس کو معمول بھی کہہ رہے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. یعنی مورب ہے تو مورب کوئی بات نہیں, مورب ہے تو کیا بات ہے. تو یہاں پر دوسری چیز بھی تو پائی جا رہی ہے نا, یعنی مورب تو اسی کو کہتے ہیں نا جو آپ نے اس کی تعریف پڑھی کہ بدل جائے آخر, تو وہ بھی بدل رہا ہے, لیکن عمل جس پر باقی ہو رہا ہے اس کو معمول بھی کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں, اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے, تو یہ سبق مزید توجہ کے ساتھ اس کو سنیں سمجھیں, انشاءاللہ یہ سبق اگر کلیئر ہو جائے گا تو انشاءاللہ آگے والی جو منزلیں ہیں وہ انشاءاللہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی.